سید اقتدار علی خان۔ میں اپنے دوستوں کا، اپنے چاہنے والوں کا، عزیز و اقارب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں، کم تعدادی صحیح دیکھتے ہیں اور اس پہ اپنی رائے بھی دیتے ہیں، اور جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ویڈیو بنانے میں اس کی طرف نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے غیر اللہ، اور شرک کو شرک ظلم عظیم کیوں کہتے ہیں۔ ایک تو شرک اور پھر ظلم، اور پھر صرف ظلم نہیں بلکہ ظلم عظیم۔ شرک ظلم عظیم کیوں ہے؟ اور غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ بہت طویل بحث کے لیے، طویل مناظرے کے لیے اور مباحثے کے لیے اور بڑی بڑی نشستوں کے لیے یہ عنوان اپنے اندر ایک سمندر رکھتا ہے کہ جس کے اوپر جتنا بھی بولا جائے وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے کہ کیا غیر اللہ کو سجدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اور شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ دیکھیے عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، واحد اور احد۔ واحد بھی ایک کو کہتے ہیں، احد بھی ایک کو کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص میں واحد نہیں رکھا ہے، احد رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ احد رکھا ہے، واحد نہیں رکھا ہے، جبکہ دونوں کا مطلب ایک ہے۔ تو پھر کسی دن یہ بتاؤں گا کہ احد وہ کیوں ہے، واحد یہاں پہ کیوں نہیں لگایا ہے۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء الحسنی کا مطالعہ کریں گے تو اس میں واحد بھی ہے اور احد بھی ہے، دونوں ہیں۔ ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ مگر پہلے ٹاپک یہی ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آئیے تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں سورہ یوسف، 12واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس میں سب سے پہلی شروع کی آیتیں یہی ہیں۔ آئیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کو ایک قصص الاحسن، ایک بہترین قصہ سناتے ہیں، بہترین واقعہ سناتے ہیں، بہترین قصہ آپ کو سناتے ہیں۔ وہ قصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے نبی اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں۔ آپ کے 12 فرزند تھے، جس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سگے بھائی تھے، باقی سوتیلے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بابا سے کہتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ چاند اور سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ ابتدائی آیتوں میں ہے، 12واں سورہ، 12 بھائی، جس میں 2 سگے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین، باقی سوتیلے تھے، کہ چاند سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ حضرت عقل یہ کہتی ہے، ہم کوئی رائے دہی کرنے کا حق نہیں رکھتے، مگر عقل یہ کہتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا کہ بیٹا سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، غیر اللہ کو سجدہ جو ہے وہ شرک ہے، وہ منع ہے۔ یہ ہمیں نہیں ملتا اس میں، بلکہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ عنقریب قرآن کی آیتوں کی تعویل کا اور تعبیر کا علم آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ یہ غیب ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ اللہ یہ آپ کو دینے والا ہے۔ ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں۔ اس پہ بحث تو بعد میں کی جائے گی کہ ان کو علم غیب آتا تھا یا نہیں آتا تھا، مگر یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ
آپ کو عنقریب تعویل آیات الہی کا اور قرآن کی خواب کی تعبیر کا علم اور تعویل کا علم عطا کرنے والا ہے، خواب کی تعویل اور تعبیر کا علم عطا کرنے والا ہے۔ اور دیکھیے، اپنے بھائیوں سے اس کا تذکرہ نہیں کیجیے گا، کیونکہ وہ آپ سے ذاتی اناز رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، آپ کے لیے اچھی رائے قائم نہیں رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، ان کو نہیں بتائیے گا۔ مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے اور شرک ہے، بلکہ اس خواب کو انہوں نے اوتھینٹیکیٹ کیا ہے اور اس پہ ایک مہر ثبت کی ہے کہ یہ ہونے والا ہے آپ کے ساتھ، کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے آپ کو سجدہ کرنے والے ہیں اور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سجدے کا لفظ ہے آیت میں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سجدہ صرف اللہ کو ہے اور غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے۔ چلیے دوسری طرف چلتے ہیں۔ جب ہم نے اسما کی تعلیم دے دی حضرت آدم علیہ السلام کو، تو ہم نے ملائکہ سے جب پوچھا تو ملائکہ نے کہا پروردگار ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، اس سے زیادہ تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ مگر ملائکہ یہ ضرور جانتے تھے، غیب کا علم ملائکہ کو بھی تھا کہ تو اس کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پر خون خرابہ کرے گا۔ تو ابھی تو نہ زمین بچھی ہے، نہ ابلیس زمین پر گیا ہے، نہ حضرت اماں حوا اور نہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر گئے ہیں، نہ ابھی قتل عام شروع ہوا ہے۔ تو یہ غیب کا علم ملائکہ کو کیسے آ گیا کہ تو اس کو بنا رہا ہے جو خون خرابہ برپا کرے گا؟ یہ بھی ایک تصور ہائی لائٹ ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور دیکھو جب میں اس میں روح ڈال دوں تو تم سجدے میں گر جانا تم سب۔ یہ کہیں پر بھی نہیں ہے، لکھنے والوں نے اگر لکھا ہے تو یہ درست نہیں ہے کہ جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں، نہیں، جب میں اس میں روح ڈال دوں، پھونک دوں تو تم سجدے میں تم سب چلے جانا۔ سب ملائکہ سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، عزازیل جس کا نام تھا وہ سجدے میں نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے کس چیز نے روکا تھا سجدہ کرنے سے؟ اس نے کہا، اب سوال یہاں پہ ایک اور ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ ابلیس کو گمراہ کس نے کیا؟ تمام زمین پر مخلوقات کو ابلیس گمراہ کرے گا، شیطان عدو مبین گمراہ کرے گا۔ عرش کے اوپر ابلیس کو، عزازیل کو گمراہ کس نے کیا؟ جس نے یہ کہہ دیا کہ میں افضل ہوں، یہ کمتر ہے۔ افضل کمتر کا کانسیپٹ ابلیس کے ذہن میں، شیطان کے ذہن میں، عزازیل کے ذہن میں کیسے آیا؟ اس کو کس نے گمراہ کیا؟ یہ سوال یہاں پہ ہائی لائٹ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نار سے بنا ہوں، آگ سے، اور یہ مٹی سے، اور مٹی جو ہے وہ کمتر ہے آگ کے مقابلے میں، آگ افضل ہے مٹی کے حساب سے، جبکہ اس کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پرانا کافر کہا ہے قرآن میں، وہ تو تھا ہی پرانے کافروں میں سے، پرانا کافر عزازیل کو، ابلیس کو۔ تو پرموشن کیوں دی؟ ملائکہ کے صف میں کیوں لے کر آیا؟ اس لیے لے کر آیا کہ جب تک کہ منافقت کھل کے نہیں آئے گی سامنے، اس وقت تک ساتھ ساتھ چلتے رہو۔ جیسے ہی منافقت کے چہرے پہ سے نقاب ہٹے گی، پھر تمہارا راستہ الگ ہے، حق والوں کا راستہ الگ ہے۔ تو جب تک کہ منافقت کا پیرہن پہنے ہوئے ہیں، نقاب ڈالے ہوئے ہیں، اس وقت تک تو ساتھ ہیں، مگر جیسے ہی بول دیا کہ نہیں کروں گا تو نقاب چہرے سے ہٹ گئی۔ اب وہ راندگاہ درگاہ ہوا، اب وہ ابلیس جو ہے وہ دشمن ہو گیا آدم علیہ السلام کا۔ آدم علیہ السلام اب قیامت تک دشمن رہیں گے، اماں حوا کے ساتھ شیطان کے دشمن رہیں گے، اور زمین پہ تم تینوں جاؤ۔ تو ہم نے ملائکہ سے جب اسم کی جمع اسما، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، پوچھا تو کہا کہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا تھا۔ اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے اسما کی تعلیم پوچھی تو انہوں نے جلدی سے بتا دیے نام۔ تو یہ غور طلب ہے کہ اسم کی جمع اسما ہے، تو وہ کون سے تھے جس کا نام فوراً حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا تھا؟ اس کو بھی غور کرنے والی بات ہے۔ وہ کون سے ایسے نام تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کو آتے تھے اور
मलाइका को नहीं आते थे। और वहाँ इब्लीस ने ये कहा कि नार जो है, आग अफजल है मिट्टी से, जबकि उसको नहीं पता आग में जो चीज़ जाती है वो ख़त्म हो जाती है। मिट्टी के सुपुर्द जो चीज़ दी जाती है, की जाती है, वो उसको एज इट इज़ वापस कर देती है। मट्टी अपने अंदर रख के वापस कर देती है उसको, और आग में जो चीज़ जाती है वो उसका नामो निशान मिटा देती है। इब्लीस को ये नहीं पता था। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर मैंने कोई तस्वीर बनाई तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मेरी किसी कैलीग्राफी की, मेरी किसी खत्ताती की तारीफ़ आप करें और तस्वीर को देख के मुझे कहें कि मैं सर तस्लीम खम करता हूँ आपके आगे, आप बेहतरीन मुसव्विर हैं, आपने क्या चीज़ तख्लीक़ की है, आपने बेहतरीन चीज़ तख्लीक़ की है, आला और अरफा चीज़ आपने तख्लीक़ की है, आप मुसव्विर हैं, बेहतरीन हैं, और मैं आपके हुनर के आगे सर झुकाता हूँ और ताज़ीमन। तो अल्लाह को तो ये कहना चाहिए था कि जब मैं अहसनुल खालिकीन, जब मैंने आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ कर लिया है, तो जब मैं इसमें रूह डाल दूँ तो तुम सजदे में गिर जाना मेरे आगे कि मैंने ऐसा शाहकार बनाया है। नहीं, किसके आगे झुकना? आदम अलैहिस्सलाम के आगे। तो गैरुल्लाह का सजदा तो यहीं से शुरू हो रहा है। कहने का मतलब है, ये एक टेक्निकल पॉइंट है जो समझने की बात है सर, कि कोई शैतान ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ चप्पे चप्पे में जहाँ अल्लाह को सजदा ना किया हो। अल्लाह को मानता था, अल्लाह को सजदा करता था। मलाइका भी जो रुकू में, जो तस्बीह में, तस्बीहात में हैं, जो सजदे में वो सजदे में हैं, जो उसकी हम तो सना कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो सबको अल्लाह ताला के आगे सजदे में झुक जाना चाहिए था कि तूने इतना बेहतरीन शाहकार खल्क़ किया है। मगर अल्लाह हुक्म दे रहा है, अल्लाह तो खुद ही हुक्म दे रहा है कि गैरुल्लाह के आगे सजदा कर देना, तुम सब सजदे में गिर जाना। आयतें पढ़ लीजिएगा। अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा कि जब मैं उसमें रूह डाल दूं और वो हयात पा जाएं, जिंदा हो जाएं, तो सब मेरे आगे सजदा करना कि मैंने ऐसी चीज़ को खल्क़ किया है, अहसनुल खालिकीन हूँ मैंने ऐसी चीज़ को खल्क़ किया है। सजदा करा रहा है अल्लाह खुद आदम अलैहिस्सलाम को। तो ये गैरुल्लाह को सजदा नहीं हुआ? नहीं, ये गैरुल्लाह को सजदा नहीं हुआ। सजदा अम्र इलाही को हो रहा है, हुक्म इलाही को सजदा हो रहा है। परवरदिगार, जहाँ जहाँ तू कहेगा मैं अपनी पेशानी झुका दूंगा। चाहे वो सूरज को हुक्म दे रहा हो, चाहे वो चाँद को हुक्म दे रहा हो, चाहे वो सितारों को हुक्म दे रहा हो कि इसके आगे सजदा कर दो ताज़ीमन, अपने सर को इसके आगे झुका दो, तो झुका देना पड़ेगा। अल्लाह के हुक्म को सजदा हो रहा था, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं हो रहा था। हुक्म इलाही को सजदा हो रहा था। कुरान मजीद में जितने अहकामात आए हैं, अगर वहाँ आपने सजदा नहीं किया तो आपने अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। आइए मैं कुरान मजीद की एक आयत आपको बताता हूँ। कुरान मजीद में आयत मौजूद है, जब तुम कुरान सुनते हो, पढ़ते हो नहीं, पढ़ना अलग है, सुनना अलग है। जब तुम कुरान मजीद सुनते हो तो सजदा क्यों नहीं करते हो? सजदा क्यों नहीं करते हो? इसका मतलब है कि किसी आपके कान में आवाज़ आई कुरान मजीद की तिलावत की, आप सजदा करें अल्लाह को। आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आपने कोई चैनल लगाया, उसके ऊपर तिलावत आ रही है, आप एक सजदा करें। जहाँ जहाँ आपको कुरान मजीद की आवाज़ आए, आपको एक सजदा करना है। वहाँ पे आयत बता रही है, खुली हुई आयत है। आप मुझसे रेफरेंस मांगेंगे, मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका रेफरेंस भी दूंगा। जब तुम कुरान मजीद सुनते हो, पढ़ते हो नहीं, तो सजदा क्यों नहीं करते हो? हर दफ़ा कुरान मजीद सुनने के ऊपर सजदा है, सजदा आयत के हिसाब से। तो सजदा हुक्म इलाही को हो रहा था, सजदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं हो रहा था। काबे की तरफ सजदा होता है, काबे को सजदा नहीं होता है। काबे की तरफ सजदा होता है, काबे को सजदा नहीं होता है। क्योंकि वो मस्जिद क़िबलतैन में जब आयत आ गई कि हमने अब क़िबला बदल दिया है, ए रसूल हम देख रहे हैं आपका रुख किस जानिब जा रहा है, तो हम आपको हुक्म देते हैं कि अपना रुख अब आप बैतुल मुक़द्दस से हटा के आप खाने काबा की तरफ
مکہ معظمہ کی طرف اپنا رخ روشن سجدے کو آپ جھکا دیجئے، مسجد قبلتین جہاں پہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تھا، جہاں اللہ حکم دے رہا ہے وہاں پیشانی ٹیک دو، جہاں اللہ سر کو کہہ رہا ہے جھکا دو وہاں سر کو جھکا دو۔ ایک تعظیمی سجدہ ہوتا ہے، اور وہ سجدہ جو عبد معبود کے آگے کرتا رہے گا مرنے کے دم تک، آخری سانسوں تک، وہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کو ہے اور کسی کو بھی نہیں۔ اور ظلم عظیم کیوں ہے؟ میں ہر شخص کو ایک ایک لفافہ دیتا ہوں، وہ میرے گرد جمع ہو جاتے ہیں، میرے نام کی مالا جپتے ہیں بیٹھ کے، اقتدار صاحب، اقتدار صاحب، اقتدار صاحب۔ کیا کہنا ہے اقتدار صاحب کا؟ شخص پرستش اور پیسہ پرستش عروج کے اوپر چل رہی ہے اس وقت۔ میرا گھر یہ لفافہ چلاتا ہے، میرا گھر یہ جماعت کا آدمی چلاتا ہے، میرا گھر یہ پارٹی لیڈر چلاتا ہے، مجھے کھانے کے لیے پینے کے لیے یہ شخص دے رہا ہے، جو مجھے پیسہ پرووائڈ کر رہا ہے، میرے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال رہا ہے، یہ میرا گھر چلا رہا ہے۔ ہم اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ظلم عظیم یہ ہے، شرک تو ہو گیا کہ میں نے بندے کی پرستی شروع کر دی، شرک ہو گیا۔ ظلم عظیم کیوں ہوا؟ آئیے سورہ زمر کی طرف لے کے آتے ہیں، آیت نمبر 67 اٹھا کے پڑھ لیجئے گا سورہ زمر کی۔ اس میں ترجمہ ہے، میرے چاہے جانے کا جو حق تھا بندوں نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ یہی آیت ہے، میرے چاہے جانے کا جو حق تھا بندوں نے اس حق کو ادا نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے شرک تو کر ہی رہے ہیں، بندے کی پرستش کر کے ظلم اس لیے کر رہے ہیں۔ ظلم کا مطلب تلوار لے کے گردن کاٹنا نہیں ہے، ظلم کا مطلب یہ ہے نالین پیر کے لیے ہے، جوتی پیر کے لیے، ٹوپی سر کے لیے۔ ترتیب کو اگر بدل دیں، جوتی اٹھا کے سر پر رکھ دیں، ٹوپی اٹھا کے پیر میں معاذ اللہ نعوذ باللہ ڈال دیں، یہ ظلم ہے۔ صحیح چیز کا صحیح جگہ پہ نہیں ہونا ظلم ہے۔ صحیح حقدار تعریف کا پروردگار عالم ہے، اگر یہ تعریف آپ بندے کی کر رہے ہیں تو ظلم عظیم کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا سورہ زمر کے آیت 67 میں، میرے چاہے جانے کا جو حق تھا بندوں نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سجدہ حکم الہی کو ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں امر ربی، اللہ کا حکم ہے۔ روح اللہ کا حکم ہے۔ جب میں اس میں روح ڈال دوں تو تم سجدے میں گر جانا۔ امر الہی کو سجدہ ہو رہا تھا، آدم علیہ السلام کو نہیں ہو رہا تھا۔ جہاں قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے کہ اس چوکھٹ پہ، اس در پہ، اس مقام پر، اس جگہ پہ سجدہ کرنا ہے تو میں اپنے سر کو جھکا دینا ہے، امر الہی ہے۔ اگر آپ نے انکار کیا تو آپ نے حکم عدولی کی، اور حکم عدولی کرنے والے کی سزا جہنم ہے، جنت نہیں ہے۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کے مجھے بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ممکن ہوا تو آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔